Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Students, as you know that Government of Pakistan has announced vacations due to Corona pandemic. So Kent Public School System has announced to start online lectures to save the time of the students. Now you people have to listen all the lectures very carefully and focus on your studies. This is our first lecture of education for class 9 and the topic is ہوم اسکول اینڈ سوسائٹی، یعنی کہ گھر، اسکول اور معاشرہ. آپ کو اس لیکچر سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس کے ٹاپک کے نام سے کہ اس چیپٹر میں ہم معاشرے کے 3 جو ہمارے ان کے بیسکس ہیں، ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی بیسک کی بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے گھر، اور پھر ہے اسکول، اور گھر اور اسکول کا جو ماحول ہے وہ مل کر ہمارا معاشرہ تشکیل دیتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھر. جانور اور انسان اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں. بچے کی ابتدائی تربیت گھر پر ہوتی ہے. ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت کا ہوتی ہے. گھر شخصیت کے لازمی پہلوؤں کی تربیت کرتا ہے، تحفظ اور پیار محبت دیتا ہے. گھر ہی میں بچے ذمہ داریوں کی ادائیگی، آداب، معاشرت اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا سیکھتے ہیں. گھر کی تربیت کا انداز غیر رسمی ہوتا ہے. اس میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، چھوٹے بڑے کی پہچان، ذاتی مفادات کو خاندانی مفادات پر ترجیح دینا شامل ہے. یعنی کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک فرد کی جو انفرادی تربیت ہے وہ اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پر لائن میں بتایا گیا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت کا ہوتی ہے. بچہ اپنے ابتدائی عمر میں جو کچھ سیکھتا ہے وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے. اس کو گھر میں تربیت دی جاتی ہے کہ اس نے سب سے پیار اور محبت سے رہنا ہے. اگر اس کو حقوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس کو اس کے فرائض کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. دوسروں کی عزت کیسے کرنی ہے، دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے. اور گھر کی جو تربیت ہے وہ غیر رسمی سے مراد ہے کہ اگر گھر میں ماں اور باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، اور اگر گھر میں اور بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں تو وہ بھی بچے کی تربیت میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالتے ہیں، وہ بھی بچے کی تربیت کرتے ہیں. اس میں کھانا پینا، ان کے انداز کہ کھانا پینا کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے. چھوٹے بڑے کی پہچان ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو کیسے ڈیل کرنا، خود سے بڑے کی کیسے عزت کرنی ہے. اور ذاتی مفادات کو خاندانی مفادات پر ترجیح، یعنی کہ آپ کے اگر پرسنل انٹرسٹ ہے اور آپ کی فیملی کا فائدہ کس چیز میں ہے، آپ نے اس چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اسکول. ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کا پابند ہوتا ہے. معاشرہ یہ ذمہ داری اسکول کے ذریعے نبھاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ گھر میں اگر ان کے پیرنٹس ہیں یا دوسرے گھر والے ہیں، اور جیسے دادا دادی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چچا ہوتے ہیں، پھپھو ہوتی ہیں گھر میں، یا خالہ ماموں جو بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز سے بچے کی تربیت کرتے ہیں. اور جو اسکول ہے، اسکول بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ اس نے معاشرے میں ایک فرد کے طور پر اپنا کردار کیسے نبھانا ہے. اسکول بچے کی تعلیم کی ذمہ داری استاد کو سونپتا ہے. استاد طالب علم کو اچھا، شہری اور مفید رکن بناتا ہے. اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے استاد کو روح انسانی کا معمار قرار دیا ہے. تربیت اور اسکول کی حدود کا علیحدہ کرنا ممکن نہیں. یعنی کہ اس لائن سے مراد یہ ہے کہ اسکول میں صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ وہاں پر جو ہے نا وہ جو کورس دیا جا رہا ہے، جو سلیبس پرووائڈ کیا جا رہا ہے، بچے نے صرف وہ پڑھنا ہے، کاپیز پہ کام کرنا ہے، بورڈ سے دیکھ کے کام کیا، ریڈنگ کی اور بچہ گھر چلا گیا. نہیں، اسکول میں بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کا کردار بنایا جاتا ہے، اس کی اخلاقی، روحانی، معاشرتی ہر لحاظ سے اس کی تربیت کی جاتی ہے. گھر اور اسکول کی تربیت کے اثرات بچے کی شخصیت پر بڑے گہرے ہوتے ہیں. گھر اور اسکول بچے میں ذہنی، اخلاقی، جمالیاتی اور روحانی اقدار کی یکساں تعمیر کرتے ہیں. کہ ذہنی نشوونما بچے کی جاتی ہے کہ اس نے حالات اور اس کے مواقع کے مطابق خود کو کیسے رکھنا ہے. اخلاقی کہ اس نے اپنی اخلاق کو بہتر کیسے رکھنا ہے، ہر سچویشن میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کس طرح سے کرنا ہے. جمالیاتی کہ وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اس کی بصیرت پر اور اس کی سوچ پر وہ چیز نظر انداز کری ہے. اور روحانی یعنی کہ مذہب سے متعلق بھی، کیونکہ تعلیم میں اگر روحانی عنصر نہیں ہوگا تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تیسری چیز ہے معاشرہ. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ کا ہم معنی انگریزی لفظ سوسائٹی ہے، اس کے معنی ساتھیوں کی جماعت یا گروہ کے ہیں. عربی لفظ معاشرے کے لیے معنی بھی مل جل کے رہنے کی جگہ کے ہیں. اصطلاحاً معاشرہ یکساں خیالات رکھنے والے افراد کا وہ گروہ ہے جو مشترکہ مفادات کے لیے مل جل کر رہتے ہیں. انسان بنیادی طور پر مل جل کر رہنا چاہتا ہے، یعنی کہ کسی بھی جگہ پر افراد کا وہ گروہ جن کے کچھ پرسنل انٹرسٹ ہو، جن کی کچھ جو ہے ایک جیسی ضروریات ہوں، ان کے ایک جیسے حقوق اور فرائض ہوں، تو ایسے لوگ مل کر وہ معاشرہ تشکیل دیتے ہیں.
یعنی کہ گھروں کا مجموعہ ہے، خاندانوں کا مجموعہ ہے، اور یہ سارا کچھ مل کے جو ہے نا وہ ایک معاشرہ بناتا ہے. مل جل کر رہنے کی کوشش معاشرہ بناتی ہے. ہر معاشرے کے اپنے معیارات ہوتے ہیں. اسکول ایک ٹکسال ہوتا ہے جہاں سے تربیت پانے والوں کی معاشرے کے مطلوبہ معیاروں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے. یعنی کہ اسے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ معاشرہ اپنے فرد کی اور انفرادی طور پر بھی، چاہے وہ ہو یا اجتماعی طور پہ ہو، لیکن تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس تربیت میں گھر کا ماحول بھی شامل ہے اور اسکول کا ماحول بھی شامل ہے. گھر، اسکول، کمیونٹی اور معاشرے کا تعلق. گھر بچے کی غیر رسمی انداز میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ جیسے ایک گھر میں بہت سے لوگ رہتے ہیں اور وہ اپنے بچے کی اس کے مطابق اس کے اخلاق اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کی تربیت کرتے ہیں. بچے کو بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تربیت کی جاتی ہے. گھر افراد خاندان کو مل جل کر رہنے کی تربیت کرتا ہے. گھر افراد کو ذمہ داریوں اور حقوق سے شناسا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کے لیے بھی تیار کرتا ہے. یعنی کہ گھر جہاں پر ایک فرد کو اس کے حقوق کے بارے میں بتا رہا ہے، وہاں اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہے. گھر کی تربیت اسکول کی تعلیم و تربیت کے لیے بنیاد بنتی ہے. اب اسکول میں بچہ جیسا ایکٹ کرے گا، بچہ جیسا خود کو پریزنٹ کرے گا، تو وہ گھر کا ماحول جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوگا. کمیونٹی معاشرے کی ایک اکائی ہوتی ہے، یعنی کہ معاشرے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتی ہے جہاں بہت سے کچھ خاندان مل کر یا کچھ افراد ایسے مل کر کہ جن کے مشترکہ یعنی کہ ریکوائرمنٹس ہو، مل کر معاشرے سے کمیونٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں افراد اپنی فلاح کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں. مثلاً موسمی بیماریوں سے روک تھام، پانی کے ضیاع کی روک تھام، بچوں کی بہتر تعلیم، ایسے امور ہیں جنہیں کمیونٹی ہی انجام دیتی ہے. اسکول میں اس کی مثال بچوں کی تعلیم کی بہتری کے لیے والدین اور اساتذہ کی تنظیم ہوتی ہے. یہ تنظیم مذہبی تقریبات، قومی تقریبات، فنڈ کے حصول اور خرچ کے لیے مل کر کام کرتی ہے. اسکول کے نظام میں بہتری والدین، اساتذہ اور کمیونٹی کے دوسرے افراد کے مل کر کرنے سے لائی جا سکتی ہے. جیسے ایک معاشرہ ہے، اگر وہاں پر اسکول نہیں ہے، یا جیسا ہم آپ کو ایک بہت نیئر فار ایگزامپل دیتے ہیں کہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر گرلس کے لیے اسکول نہیں ہوتے یا وہاں پر ایسا کوئی تربیتی ادارہ نہیں ہوتا. اب وہاں کے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں ایک تعلیمی ادارہ اپنے گھر کے یہاں پر چاہیے جہاں ہمارے بچے تعلیم پا سکے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مل جل کر ان کے ایک تنظیم بناتے ہیں، مل کر فنڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ ایک ادارہ بنا لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہاں پر تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ کمیونٹی سسٹم کہلاتی ہے. خاندان کے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے مرغبانی، یعنی ان کی جو مرغیوں وغیرہ پالنا، مگزبانی، ماہی پروری، ریشم کے کیڑے پالنا، لاکھ کے کیڑے پالنا، یعنی کہ تمام جو گھریلو صنعت میں آ رہی سب چیزیں کہ مختلف جانوروں کے کیڑوں کو پالا جاتا ہے اور ان کو اپنا ارننگ سورس بنایا جاتا ہے. کشیدہ کاری کے مراکز بنانا، جیسے سلائی کڑھائی کے، اور چھوٹی چھوٹی گھریلو صنعتیں لگانے کی تربیت دینے کے لیے اسکول کمیونٹی کی مدد کر سکتا ہے. اسکول بچوں کی آزادی کو کچھ پابندیوں کا عادی بناتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ اگر معاشرے میں ایک آزاد فرد کی حیثیت سے رہ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آزادی مکمل طور پر اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. بچے کو اس آزادی میں کو بھی کچھ پابندیوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اسکول سکھاتا ہے. بچے کو علم اور مہارتیں فراہم کی جاتی ہیں. بچہ علم اور مہارتوں کے ذریعے بہتر روزگار حاصل کر کے اپنی معاشی حالت بہتر بناتا ہے. اسکول بچے میں خاص قسم کے ماحول میں پسندیدہ عادات، آداب، افکار، اقدار اور رجحانات پیدا کرتا ہے. یعنی اسکول بچے کو سمجھاتا ہے کہ اس نے اپنی عادات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کسی دوسرے سے ادب سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے اخلاق کو کیسے بہتر بنانا ہے، اپنی سوچ کو کس حد تک مثبت رکھنا ہے، اپنی جو اس کی اقدار سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری اقدار میں ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اسے ادب سے پیش آنا ہے. تو یہ سب ہماری اقدار ہی ہے نا. اور رجحانات ان کے بچے کا اپنا پرسنل انٹرسٹ کس طرف ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسکول میں دیکھی جاتی ہیں. اسکول کا تربیتی نظام شخصیت اور کردار کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ افراد معاشرہ زمانۂ بلوغت سے کیا مراد ہے کہ بچہ جب بچپن کی سٹیج سے نکلتا ہے، اس ایج کو زمانۂ بلوغت کہا جاتا ہے کہ ذمہ داریاں اور شہری حقوق فرائض بہتر طور پر ادا کر پاتے ہیں. اسکول کو بلا شبہ ہم ایک چھوٹا سا معاشرہ کہہ سکتے ہیں جہاں زبان و بیان، اخلاق و آداب. اسکول کی تمام تر ذمہ داریاں معاشرتی زندگی کی تیاری کے لیے ہوتی ہیں. یعنی کہ اسکول ہی سکھاتا ہے کہ ایک فرد نے ایک معاشرے میں کس طرح سے رہنا، اور پھر معاشرہ یعنی کہ اسکول ہی معاشرے کی اس چیز میں معاونت یعنی مدد کرتا ہے. انسانوں کے مل جل کر رہنے کی خصلت یعنی کہ عادت کی آبیاری یعنی کہ نشوونما ہوتی ہے. مشترکہ ضرورتوں اور نظم العین کے لیے افراد معاشرہ کو فائل ان کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں بہتر طور پر رہ سکیں. ہر بچہ مدرسے کے معاشرتی ماحول سے مطابقت پیدا کرتا ہے. بچے کی عادات اور صفات، احساسات، جذبات اور صلاحیتیں اسکول کے ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اسکول بچے کو معلومات، عادات اور مہارتیں مہیا کر کے ثقافتی ورثہ کو منتقل کرتا ہے. یعنی کہ ماں باپ جو کچھ سیکھتے ہیں اور بعد میں اسکول ہی جو ہوتا ہے وہ
ان سب چیزوں کو جو ہے وہ بچوں تک منتقل کرتا ہے. اسکول بچے کی سرگرمی میں تبدیلی پیدا کر کے بدلتے ماحول سے مطابقت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. یعنی پہلے جو چیز چل رہی تھی اگر ماحول اس مطابق نہیں ہے تو اسکول بچے کی تربیت اس ماحول کے مطابق کرتا ہے. اسکول ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی، سیاسی، روحانی، اخلاقی اور جمالیاتی طور پر متوازن شخصیات پیدا کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا. آپ نے ان کی ڈیفینیشنس کو یاد کر لینا ہے اور اسکول کا معاشرے کی معاملات میں کیا کردار ہے آپ نے ان پوائنٹس کو بھی اسی طرح یاد کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.